من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس حدیث کا ٹیکسٹ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ. الگ الگ کر کے لفظ میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں اور اب انہیں ملا کر بول رہا ہوں کہ یتبع المیت ثلاثۃ. ساتھ ہی ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ مرنے والے کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں. فیرجع اثنان. بس دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں. وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ. اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے. يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ. اب وہ تین چیزیں جو ساتھ جاتی ہیں ان کو آپ نے ایکسپلین کیا کہ اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. تو اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ. اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے، یعنی اس کے پاس رہ جاتا ہے. تو بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس حدیث میں ہمارے لیے نصیحت جو ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، اور ہمارے ساتھ جانا کیا ہے؟ وہ ہمارا عمل ہی جانا ہے. نہ تو ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ جائیں گے اور نہ ہی ہمارا مال ہمارے ساتھ جائے گا. اس حدیث کو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی گرامیٹیکلی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھتا ہوں. مزید یہ پختہ ہو جائے گی، اور ایسی احادیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھ کر اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سبق کو بھی آسان فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اس حدیث میں جو فعل استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے سبق کو ذرا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ابواب ثلاثی مجرد جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ 6 ابواب، وہ آپ کو بالکل کلیئر ہونے چاہیے. وہ 6 باب کون کون سے ہیں؟ جب بھی باب کا نام سنیں آپ اس باب کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی مادہ آپ کے پاس ہے اس سے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنانا، یہ آپ کا کام ہے. اور اب اسی پہ ہم نے انشاءاللہ ورکنگ کرنی ہے اور آخر تک ہمارا یہ کام چلے گا. اس لیے میں نے ابواب آپ کو پہلے کروا دی ہیں تاکہ آپ اس پہ جو ہے اچھی طرح سے پریکٹس کر سکیں. تو مادہ ہے میرے پاس تا، با اور عین، یہ مادہ ہے. اور بریکٹ میں باب میں اس کا لکھ رہا ہوں سین. ہاں جی، سین سے کیا مراد ہے؟ سمع یسمع. اب سمع یسمع اس باب سے آپ نے تا با عین مادے کو استعمال کرنا ہے. سمع تو کیا بن جائے گا؟ تبع. یسمع یتبع. تبع یتبع تبعا. اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے ساتھ چلنا. اس کے ایک معنی ہوتے ہیں ساتھ چلنا اور ایک معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا.
اور مصدر کے بارے میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ مصدر کو جو پریکٹس ہے عام طور پہ وہ کیا ہے کہ اسے آپ حالت نصب میں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں. تو تبع اس نے پیروی کی، وہ پیچھے چلا. یتبع وہ پیروی کرتا ہے، وہ پیچھے چلتا ہے یا پیچھے چلے گا. اور پیچھے چلنا، پیروی کرنا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ تبعن. اب جملے کی طرف آ جائیں. میں الفاظ لکھتا ہوں اور آپ سے ٹرانسلیشن میں کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. ترجمہ کریں. یتبعو، جی کیا ترجمہ ہوگا؟ یتبعو وہ پیروی کرتا ہے، وہ پیچھے آتا ہے. فعل اور فاعل، فعل اور فاعل، ٹھیک ہے. اور فاعل ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر موجود ہے. آگے میں کہہ رہا ہوں یتبع المیتہ. المیتہ کس اعرابی حالت میں ہے؟ حالت نصب میں. اور حالت نصب میں کون ہوتا ہے؟ مفعول. تو یتبع المیتہ، میت مرنے والا، وہ مرنے والے کے پیچھے آتا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی وہ مرنے والے کے پیچھے آتا ہے. یتبع فعل پلس فاعل اور المیتہ مفعول. آپ کا فعل پلس فاعل پلس مفعول مل کے جملہ فعلی یہاں تک ہو گیا. لیکن اب وہ کون؟ اس فاعل کو اب میں ظاہر کر رہا ہوں. وہ فاعل ہے ثلاثۃ، تین. اور تین سے مراد تین چیزیں. اب وہ جو فاعل تھا جسے ہم ہوا کی ضمیر کی صورت میں دیکھ رہے تھے، اب اسے ہم نے ظاہر کر دیا، حالت رفع میں آ گیا وہ. ٹھیک ہے. تو اب پورا جملہ آپ کا اس حوالے سے ہو گیا کہ یتبع المیتہ ثلاثۃ، مرنے والے کے پیچھے تین چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد ایک اور مادہ لے، را جی عین. یہ مادہ ہے، اس سے ماضی اور مضارع آپ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب کا پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو باب میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، باب ضاد. باب ضاد کا کیا معنی ہے؟ ضرب یضرب. تو اب اسے ضربا کے پیٹرن پہ رکھیں تو یہ آپ کا بن گیا رجع، اور یضرب کے پیٹرن پہ یرجع. رجع یرجع رجوعا. لوٹنا، واپس آنا. رجع وہ لوٹا، یرجع وہ لوٹتا ہے یا وہ لوٹے گا، اور رجوعا لوٹنا. ماضی، مضارع اور مصدر. اب اگلا جملہ اس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں، فا پس تو یرجع، فیرجع پس وہ لوٹتا ہے. اب وہ کون ہے اس کو میں آگے ظاہر کر رہا ہوں، اثنانی. فیرجع اثنانی پس دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. واہ، اور ایک مادہ اور کر لیں، با، قاف اور یا. یہ مادہ ہے. اس سے اگر میں آپ سے کہوں کہ ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا صیغہ بنائیں، آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب نہ پتا. اور جب ایک مرتبہ باب پتا ہو گیا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یاد کرنا باب کا کام ہے. یہ باب استعمال ہوتا ہے سین سے. بقیہ، سمع، یسمعو، یب کا یو، یب کا یو. ان ابواب کے بعد اور مضارع کی چند ضروری چیزیں کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت اہم ٹاپک پڑھیں گے گرامر کا، جس میں حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کی جائے گی کہ یہ یا جو ہے اور واؤ، یہ عربی زبان کے ویک لیٹرز ہیں.
یہ حروف علت کہلاتے ہیں، بیمار حروف ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ بیمار حروف کسی فعل میں داخل ہوتے ہیں تو فعل کی گردان جو ہے جس طرح آپ نارملی کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتے، بلکہ فعل کی گردان میں کچھ چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اس وقت چونکہ اس طرح کا ایک فعل آ گیا ہمارے سامنے جس میں ایک ویک لیٹر یعنی یا موجود ہے، اس لیے آپ کے سامنے اس کا میں ہلکا سا تعارف جو ہے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو یب کا یو لکھا ہوا ہے نا، یہ یب کا یو سے بعد میں ہو جاتا ہے یب کا. یب کا یو سے یب کا، یعنی یا پر پیش ہو اور پیچھے زبر ہو تو آپ اس کو پھر الف مکسورہ کی صورت میں لکھتے ہیں. یہ رولز انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. تو بقیہ یب کا، باقی رہنا. فیرجع اثنانی، پس دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، واہ اور یب کا وہ باقی رہ جاتا ہے معہو، اس کے ساتھ. وہ کون؟ واحد، اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے. اب ذرا دوبارہ اتنے حصے کو سامنے رکھیں. یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان، اور اثنان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھیں گے تو فیرجع اثنان. لیکن میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں تاکہ الفاظ آپ کے سامنے کلیئر ہو. وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. اب یہ جو جملہ ہے آپ کا یتبع المیت ثلاثۃ، یہ وہ جملہ ہے، وہ جملہ فعلیہ ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہیں. اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ اسی فعل کو استعمال کرتے ہوئے ایسا جملہ بنائیں جس میں فاعل اور مفعول دونوں ضمیر ہوں، تو کیا بنائیں گے؟ یتبعہ، یتبعہ. اب دیکھیں یتبع، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل اور ہو اٹیچ ہو یہ مفعول کی طرف جا رہے. یتبعہ، اب وہ جو تین چیزیں پیچھے جاتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے، ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یتبعہ، اس کے پیچھے آتی ہیں، کیا آتی ہیں؟ اہلہ. اب وہ جو یتبعہ کے اندر فاعل تھا اس کو میں نے ظاہر کر دیا، اہلہ اس کے گھر والے، ومالہ اور اس کا مال، وعملہ اور اس کا عمل. یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں. فیرجع، وہی الفاظ ہیں، فیرجع اہلہ ومالہ، پس اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں. وَيَبْقَى، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. تو دیکھیں الحمدللہ پوری ایک حدیث، ایک ایک لفظ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، مادے کے اعتبار سے اس کا باب، فاعل، مفعول وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں الحمدللہ وہ کلیئر ہو گئی. اور سب سے بڑی بات کہ ایک میسج آپ کے سامنے آ گیا کہ اب زور کس پر دینا؟ عمل پر. یعنی جو آپ کے ساتھ رہنا ہے قبر میں وہ آپ کا عمل ہے. اگر عمل نہیں ہے تو آپ کے پاس کتنا ہی مال ہو، آپ کے کتنے ہی اچھے گھر والے ہوں، وہ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے. آپ کے کام کیا آئے گا؟ آپ کا عمل کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو ہم نے مختلف جملے کیے تھے تو اس میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ جب ہم نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تھا اور پھر اس جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے انا داخل کیا تھا، تو اس کے حوالے سے چند جملے اور پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ وہ کنسیپٹ آپ کا اور مزید جو ہے پختہ ہو جائے۔ اس کے لیے میٹیریل میں آپ کے سامنے کچھ رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آیات اور کچھ دعاؤں کو سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مادہ ہے میرے پاس سین، حمزہ اور لام۔ سین، حمزہ، لام مادہ، اور اس سے ماضی اور مضارع اگر میں آپ سے درخواست کروں تو آپ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب معلوم نہ ہو کہ ایک باب کون سا ہے۔ اس کا باب ہے فا، اور فا سے مراد کیا ہے؟ تو اب سین، حمزہ، لام کو آپ فتح یفتح میں استعمال کریں گے تو کیا بنے گا؟ سألا یسألو، سألا یسألو سؤالاً، سؤال اردو میں سوال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کرنا۔ سألا اس نے سوال کیا، اور یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، اور سؤالن کے معنی کیا ہوں گے؟ سوال کرنا۔ اچھا، سؤالن کے معنی ہم نے لکھے ہیں یا کیے ہیں سوال کرنا۔ سوال کرنا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، سوال کرنا کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتے ہیں پوچھنا، اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں مانگنا۔ پوچھنا اور مانگنا، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کچھ آیات اور دعائیں جو ہے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو نوٹ کریں، اردو میں جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے زید سے سوال کیا، میں نے زید سے سوال کیا۔ ماضی فعل استعمال میں نے کیا انشاءاللہ تعالی، پھر مضارع بھی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ جی اس میں کام کیا ہوا ہے؟ سوال کرنا۔ کون کر رہا ہے؟ فاعل کون ہے؟ میں۔ اور کس سے کر رہا ہوں؟ زید سے۔ یہ آپ کا مفعول ہو گیا، میں نے زید سے سوال کیا۔ ٹرانسلیٹ کر دیں ذرا۔ سآلا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے تو گردان چلے گی۔ اب ماضی گردان سالا کو سیکھے پکڑے، سالا، سالا، سالو، سالت، سالتا، سالنا، سالتا، سالتما، سالتم، سالتی، سالتما، سالتنا، سالتو، سالنا۔ تو میں نے سوال کیا، سالتو، سالتو۔ زید سے سوال کیا، زید مفعول ہے، مفعول کس حالت میں آتا ہے؟ حالت نصب میں۔ سالتو زیدن، میں نے زید سے سوال کیا۔ اب اگر میں اس کو پوچھنا کے معنی میں رکھوں کہ میں نے زید سے پوچھا، تو ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، بھئی کیا پوچھا یا کس کے بارے میں پوچھا؟ تو دوسرا مفعول یہ چاہتا ہے، سوال کرنا اگر آپ کا پوچھنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، ایک جس سے پوچھا جائے گا اور دوسرا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے میں نے کہا میں نے زید سے پوچھا، میں نے زید سے پوچھا حامد کے بارے میں، میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا۔ تو اب حامد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہ کس طرح لگے گا؟ ان حامدن۔ سألتو زیدن ان حامدن، میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ پوچھنا کے معنی میں آ رہا ہے تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ ایک مفعول ہے اس کا،
اور وہ ڈائریکٹ استعمال ہو رہا ہے وداؤٹ پریپوزیشن، جبکہ اردو میں اس کے ساتھ پریپوزیشن لگ رہی ہے. اردو میں لگ رہی ہے نا، سے کا لفظ آپ ایڈ کر رہے ہیں، لیکن عربی میں سے کے لیے کوئی ان یا من جیسا لفظ لگ رہا ہے؟ بالکل نہیں لگ رہا. لیکن جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کے ساتھ عربی میں ان کی پریپوزیشن لگ رہی ہے. تو سألت زیدن ان حامدن، میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا. اب اس پیٹرن کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے، اس پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے سالتو کو ذرا مضارع میں چینج کریں. سالتو ماضی تھا، اس کا ایکولنٹ سیگا مضارع کا کون سا ہوگا؟ یسلو سے آئے، یسلو، تسلو، تسلو، اسألو. اسألو زیدن ان حامدن، میں زید سے حامد کے بارے میں پوچھتا ہوں، یا میں زید سے حامد کے بارے میں پوچھوں گا. کلیئر ہو گیا؟ اب اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ایک جملہ بتائیں. وہ پوچھتے ہیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ پوچھتے ہیں. ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہے. سیگا کون سا ہے؟ واحد کا یا جمع کا؟ جمع کا. تو یسلو واحد کا سیگا ہے، اس کا جمع کا سیگا کیا ہے؟ یسلونا. یسلونا، وہ پوچھتے ہیں، یسألونا، وہ پوچھتے ہیں. وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، یسألونا کا، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. ان الروحی، قرآن مجید کی آیت سامنے آ گئی نا. یسألونا کا عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. کل انہیں بتا دیجئے الروح مبتدا، الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر میں سے، روح میرے رب کا امر ہے. اور امر کیا ہے؟ قرآن مجید اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ اذا قضا امرن، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن، انما آ گیا نا، وہ تو اس سے صرف یہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یسألونا کا عن الروح. اب یہ دیکھیں پیٹرن، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی پیٹرن کی ساری آیات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. یسألونا فعل پلس فاعل کا مفعول اول، عن الروحی عن جار مجرور، جار مجرور مل کے متعلق فعل کے کر لیں یا دوسرا مفعول کر لیں اسے. کلیئر ہو گیا نا؟ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اب میں کہتا ہوں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں. یسألونک عن الساعۃ، یسألونک عن الساعۃ، وہ قیامت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ایان مرساہا، کب آئے گی، اس کا ٹھہرنا کب واقع ہوگا. یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کل تو بتا دیجئے ہیا مواقیت للناس والحج، مواقیت ہیں ان کے لیے، لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اب دیکھیں سارا پیٹرن وہی ہے، اور صرف جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ ان کے ساتھ لگ رہا ہے نا. عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو انہیں بتا دیجئے. کیا بتا دیجئے؟ بہت خوبصورت الفاظ ہیں. کل انہیں بتا دیجئے فیہما، فیہما. اب یہ دیکھیں ہما تھا، اس سے ہما کیوں ہوا؟ یا ساکن پیچھے آ گیا. فیہما ان دونوں میں اسمن ایک گناہ ہے
اور گناہ کون سا ہے؟ کبیرن، ایک بڑا گناہ ہے، اور منافع، نفع ہے کس کے لیے؟ للناس، کہ ان دونوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، فائدے کی چیز بھی ہے، لیکن ساتھ بتا دیا اسمہما اکبر من نفعہما. یہ جملہ بھی آپ آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ اسمہما، ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے. تو اتنا ہی کافی ہے، اتنا بتا دینا. حرام نہیں کیا شراب کو، پہلے شراب پہلے ہی دفعہ میں حرام نہیں ہوئی، آرام اسے اسٹیپ وائز جو ہے دیکھیں آپ کے سامنے آیا. پہلا یہ اسٹیپ ہوا، اس کے بعد پھر بتایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور اس کے بعد پھر فرما دیا کہ اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے. تو اسٹیپ وائز یہ چیز آپ کے سامنے ہے. بہرحال آپ دیکھیں آپ کو پیٹرن بہت جگہ پہ ملے گا. ہاں جی ترجمہ کریں. اسألو، میں سوال کرتا ہوں. پہلے سوال کرتا ہوں، ایک جو بنیادی معنی ہے وہ کر لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے پوچھنا ہے یا مانگنا. اسألو، میں سوال کرتا ہوں. اسألکم، میں تم سے سوال کرتا ہوں. اسألکم مالن. آپ ذرا پوائنٹ نوٹ کریں، ان نہیں آیا نا، ان نہیں آیا. نو، پہلا مفعول تو کم ہے، جو دوسرا مفعول تھا اس کے ساتھ ان نہیں آیا. اس کے ساتھ ان نہیں آیا تو اس کا معنی ہے کہ یہاں پر سوال کرنا جو ہے یہ پوچھنا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مانگنا کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو یہی آپ کو پتہ چل گیا کہ جب سوال کرنا مانگنا کے معنی میں ہوگا تو بالکل اسی طرح اس کا ایک مفعول تو وہ ہوگا جس سے مانگا جائے، جس سے مانگا جائے، اور دوسرا مفعول وہ ہوگا جو چیز مانگی جائے، جو چیز مانگی جائے. اور جو چیز مانگی جائے گی وہ دوسرا مفعول ڈائریکٹ استعمال ہوگا، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا. تو ان نے بتا دیا کہ یہ سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں ہے، اور ان کے بغیر اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ سوال کرنا مانگنا کے معنی میں ہے. تو اسألکم مالن، میں تم سے کچھ مال مانگتا ہوں. ہاں جی، میں آپ سے کچھ مال مانگتا ہوں نہیں، تو جملہ کیا ہوگا؟ لا اسألکم، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. علیہ، علیہ، اس پر، یہ جو کام کر رہا ہوں میں، لا اسألکم علیہ مالن. قرآن مجید میں نبیوں نے یہی کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، میں تم سے اس پہ کوئی مال نہیں مانگتا. اور یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے. مجھے اجر آپ نے کیا دینا ہے؟ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کون؟ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. بعض جگہ آپ کو ملے گا، لا کی جگہ ملے گا ما اسألکم علیہ اجرن، ماں کے ساتھ ملے گا. بلکہ وہاں پر آپ کے لیے اور میں ایک چھوٹی سی بات رکھوں کہ لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر کسی اجر کا. ٹھیک ہے، یہ اجرن نکرہ ہے نا. اچھا، اب نکرہ کو اگر مزید نکرہ میں بنانا چاہ رہا ہوں نا، نکرہ کو مزید نکرہ بنانا چاہ رہا ہوں تو اس سے پہلے میں من لگا دوں. ٹھیک ہے، اجرن حالت نصب میں تھا نا دوسرا مفعول، اس سے پہلے اگر من لگا دوں تو وہ جر میں چلا جائے گا. اجرن سے کیا بن جائے گا؟ اجرن. اس سے اس نکرہ میں مزید عموم پیدا ہو جائے گا. لا اسألکم علیہ من اجرن، میں تم سے اس پر کوئی
بھی اجر نہیں مانگتا, کسی قسم کا اجر بھی میری تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ سورہ شعراء میں دیکھیں نا, جہاں ہر نبی نے اپنی دعوت پیش کی ہے اور یہی الفاظ آپ کو رکوع کے اینڈ میں ملیں گے. ہر نبی نے یہی کہا کہ اے میری قوم ما اسألکم علیہ من اجر. وہاں پر ما استعمال ہوا ہے, تو جملہ فعلیہ جو مضارع سے شروع ہوتا ہے اس کو منفی بنانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ لا. میں نے آپ کو کہا تھا لا استعمال کرتے ہیں تو وہ لا بھی ملے گا. جہاں پر آپ کو ما نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں, بہت اہم پوائنٹ ہے. جب مضارع کے ساتھ ما لگ جائے نا منفی بنانے کے لیے, تو اس وقت اس مضارع کے معنی آپ حال میں کر سکتے ہیں, بلکہ حال میں ہی کریں گے. ٹھیک ہے؟ ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے اس کام پر کوئی بھی اجر نہیں مانگ رہا. ٹھیک ہے؟ تو مضارع کے ساتھ جب ما لگ جاتا ہے تو پھر مضارع کے معنی آپ حال میں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا میں اسکول نہیں جاتا, تو کیا عربی ہوگی اس کی؟ ذرا اس کو پوائنٹ کو کلیئر کر لیں تاکہ یہ بھی اہم پوائنٹ آپ کے کلیئر ہو جائے. میں نہیں جاتا یا میں اسکول جاتا ہوں, اس کی عربی کریں پہلے. اذهبو میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا. الل مدرساتی میں اسکول جاتا ہوں یا اسکول جاؤں گا. میں اسکول نہیں جاتا یا میں اسکول نہیں جاؤں گا, کیا لگ جائے گا؟ لا اذهب الى المدرسة. میں اسکول جاتا, آپ کی عادت بتائی جا رہی ہے میں اسکول نہیں جاتا یا میں اسکول نہیں جاؤں گا. لیکن اگر آپ لا کی جگہ استعمال کرتے ہیں ما اذهب الى المدرسة, تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں اسکول نہیں جا رہا, میں اسکول نہیں جا رہا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ما جو ہے یہ مضارع کو حال کے معنی کے ساتھ جو ہے استعمال کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ استعمال ہوتا ہے. اب اس حوالے سے دیکھیں, ایک آپ کے سامنے میں دعا, نبی کے وسلم کی بڑی خوبصورت دعا جو ہے وہ رکھتا ہوں. ہم نے ٹاپک یہ شروع کیا تھا کہ جملہ فعلی کو اسم میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, اور وہ ساری گفتگو ادھر ہی رہ گئی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی لے آتا ہوں. آپ سے ہم نے دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ اسألوکا, اسألوکا جی ترجمہ کریں جلدی سے. اسألوکا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے. اسألوکا, اسألوکا علماً نافعاً. دیکھیں دوسرا مفعول آ گیا نا. اب یہ آپ مانگ رہے ہیں, آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, پوچھ نہیں رہے علم نافع کے بارے میں کہ اسألوکا علماً نافعاً, میں تجھ سے ایسا علم مانگ رہا ہوں جو نفع دینے والا ہے. اور عملاً ایسا عمل, متقبلاً ایسا عمل جو مقبول ہو, قبولڈ. ٹھیک ہے؟ اور ورزقاً طیباً, اور ایسا رزق جو تو اسألوکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. رزقا طیبا وعملا متقبلا. ٹھیک ہے؟ دعا میں آپ کو یہ الفاظ جو ہیں وہ اس طرح نظر آئیں گے. یہ جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ کو اس میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں؟ صاحب جلدی سے بتائیں. جملہ فعلیہ کو اس میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں؟ فاعل کو پہلے اٹھاتے ہیں. فاعل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ اسألو میں انا کی ضمیر فاعل ہے, اسے اٹھائیں باہر نکالیں, کیا بن گیا؟ انا اسألوکا, زور پیدا ہو گیا. اب جملہ اس میں بن گیا انا مبتدا اور اسألوکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. پورا جملہ جو ہے وہ آپ کا خبر بن کر آ گیا. اب جملہ اسمیہ بن گیا تو اس کے شروع میں ہم انا داخل کر سکتے ہیں. انا پلس انا از اکول ٹو انی. اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگ رہا ہوں جس کا فائدہ ہو, مجھے بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. علم ہو اور اس کا فائدہ نہ ہو,
اس علم سے پناہی مانگنی چاہیے. پھر ایسا رزق مانگ رہا ہوں جو پاکیزہ ہو. رزق ہو لیکن حرام ہو, اس رزق کا کوئی فائدہ نہیں. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا, اور ایسا عمل مانگ رہا ہوں جو تیرے ہاں مقبول ہو. عمل آپ کرتے جائیں لیکن وہ جب اللہ کے پاس پہنچے ہیں تو وہ انہیں اگر قبول نہ کرے تو بتائیں آپ کیا کر لیں گے؟ اللہ سے ہمیشہ وہ عمل مانگے جو اس کے ہاں قبولیت مانگے. بڑی پیاری بات کی تھی ایک بزرگ نے کسی مرتبہ, انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے قبولیت مانگا کرو. قبولیت مانگو گے مقبولیت انشاءاللہ خود بخود مل جائے گی. اگر مقبولیت مانگو گے تو ہو سکتا ہے مقبولیت مل جائے لیکن قبولیت نہ ملے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بڑا اس میں پوائنٹ ہے. یعنی بظاہر تو آپ کو ایک جیسے الفاظ نظر آ رہے ہیں, قبولیت اور مقبولیت, لیکن قبولیت اور مقبولیت, مقبول ہونا اور چیز ہے, قبول ہونا اور چیز ہے. اسی طرح اور دعائیں دیکھ لیں اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے. اللہم انی اسألک الہدی, اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. والتقی, تقوی مانگتا ہوں, پرہیزگاری مانگتا ہوں, تیرا خوف مانگتا ہوں. والعفاف, پاک دامنی مانگتا ہوں. والغنا, اور غنا مانگتا ہوں. غنا کیا؟ پہلے تو دیکھیں خدا کیا ہے, ہدایت. اللہ سے ہدایت مانگنے والی اگر اصل چیز ہے تو اللہ سے ہدایت ہی ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے, سب نعمتیں ہیں, پیسہ ہے, آپ کے اولاد ہے, لیکن ہدایت نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے. پیسہ کسی کام کی اولاد نہیں ہے. پھر وہی اولاد ہے جس کے لیے آپ کو لوگ بد دعائیں دیتے ہوئے سنیں گے کہ اللہ اس سے بہتر تھا اولاد نہ ہی دیتا. اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت ہے لیکن نعمت ہدایت ساتھ نہیں ہے. تو اصل اللہ سے مانگنے والی چیز ہدایت ہے. کوئی بھی نعمت اسی وقت صحیح نعمت ہے جب اس نعمت کے ساتھ نعمت ہدایت. تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی, خوف, اللہ کا خوف مل جائے. بتائیں اور کیا چاہیے؟ والعفاف, پاک دامنی, پاک دامنی. اور الغنا, غنا, آپ یعنی اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ جو اس دن شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آخر ہم انسان ہیں, آپ کے پاس سے, آپ کے سامنے سے ایک نئے ماڈل کی گاڑی نکلتی ہے, شو کرتی گزرتی ہے, تو انسان ہونے کے ناطے کچھ ہوتا ضرور ہے, ہوتا ہے نا کچھ. تو بے پرواہی, چاہے گاڑی گزرے, چاہے کسی کا خوبصورت سے خوبصورت گھر دیکھے, تو آپ کے اندر ایک وہ طلب کا پیدا ہونا وہ ایک فطری چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسے ایک بے نیازی, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. پھر ایک اور دعا ساتھ ہی اس کی کر لیں جو مسجد سے باہر نکلتے وقت آپ عام طور پہ پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک. ٹھیک ہے, اللہم انی اسألک, اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ من فضلک, تیرے فضل میں سے. تو پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ سوال کرنا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, یا پوچھنا کے معنی میں ہوگا یا مانگنا کے معنی میں ہوگا. کسی بھی معنی میں ہو دو مفعول چاہتا ہے. ایک مفعول وہ جس سے پوچھا جائے, جس سے مانگا جائے, اور دوسرا مفعول وہ جس کے بارے میں پوچھا جائے یا جو چیز مانگی جائے. تو اس حوالے سے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ان کے ساتھ, اور بے شمار ایگزامپلز قرآن کی میں نے گنوا دی آپ کو. ٹھیک ہے, اور مانگنے کے لیے آپ کے سامنے دعائیں ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے اسی دعا پر لیکچر کو ختم کرتے ہیں. اس دعا کو دوبارہ جمع کے سیکھے میں ذرا مانگے کہ اللہم انا نسألک الہدی. ٹھیک ہے نا, وہ انی اسألک تھا, یہ انا نسألک. اسی طرح بالکل وہی پیٹرن ہے, جملہ اس میں کنورٹ کیا, پھر انا داخل کیا. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا, اور اللہم انا نسألک علما نافعا.
व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.